السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، کتاب المقدمۃ الجزریہ کا تیسرا شعر آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا تھا۔ تیسرے شعر کی تشریح آپ کے سامنے کی جا رہی تھی۔ اس میں سے لفظ محمد اور وآلہ سے متعلق گفتگو ہو چکی تھی۔ صرف آلہ میں ایک چیز رہ گئی کہ آلہ، اسی طرح سے وصحبہ اور مع محبہ، ان تینوں لفظ کے اندر جو ضمیر ہے اس کا مرجع کیا ہے۔ تو ان آلہ اور صحبہ میں ضمیر کا مرجع محمد ہے، اور محبہ میں ضمیر کا مرجع جو ہے مقرئ القرآن یا القرآن ہے۔ القرآن یہ اقرب ہے اور مقرئ القرآن یہ ابلغ ہے، اس لیے کہ مضاف اور مضاف الیہ میں مرجع کس کو بنایا جائے اور کس کو بنانا بہتر ہوتا ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مضاف اور مضاف الیہ میں دونوں کو مرجع بنایا جا سکتا ہے، لیکن مضاف کو بنانا زیادہ بہتر ہے، اس لیے مقرئ القرآن کو اس کا مرجع ماننا زیادہ صحیح ہے۔ بہرحال تو اب تیسرا لفظ ہے صحب۔ صحب سے متعلق جو ہے دو باتیں آپ کو یہاں پر بتلانی ہیں۔ ایک تو یہ کہ صحب کی اصل کیا ہے اور یہاں کون مراد ہے، نیز صحب کا تلفظ کتنی طرح سے ہے۔ تو صحب صاد کے فتحے کے ساتھ اور صاد کے کسرے کے ساتھ صحب دونوں پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ اس میں مصدر ہوگا، اور فاعل کے معنی میں یعنی ہمنشین ہونا، اور یہ لفظ اپنے فاعلی معنی میں ہوتے ہوئے جمع کے معنی میں لیا جائے گا، یعنی مصاحبین۔ یہ کسی مفرد کی جمع نہیں ہے، جیسے رکب بمعنی راکبین، اور اس سے مراد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ علامہ اخفش رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ صحب جو ہے یہ صاحبن کی جمع ہے، لیکن ان کا یہ قول ضعیف ہے، اس لیے کہ فاعلن کی جمع فعلن کے وزن پر نہیں آتی۔ یہاں ایک چیز یہ بھی جانتے چلیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ بہت آسان تعریف ہے، آپ جانتے ہیں، آپ نے بار بار سنا بھی ہوگا، لیکن یہاں پر کچھ تفصیلی بات اور بہت ہی عمدہ بات، ایک کتاب ہے صحابہ رسول اسلام کی نظر میں، انہوں نے بہت ہی عمدہ بات کہی ہے اور بہت جامع تعریف کی ہے۔ اولاً تو آپ صحابی کی تعریف سمجھیے کہ صحابی ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو بحالت ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت یا ملاقات کا شرف حاصل ہو، یعنی ایسا شخص جس کو بحالت ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت یا ملاقات کا شرف حاصل ہو اور اسی حالت میں خاتمہ بھی ہوا ہو۔ لہذا اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے اور حالت ارتداد ہی میں اس کا خاتمہ ہوا ہو تو وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ رسول اسلام کی نظر میں اس کتاب کے اندر بہت ہی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، اس میں جو ہے اس کا ایک اقتباس آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ اصطلاح میں صحابی ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس نے بحالت ایمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، پھر ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا۔ اب ملاقات کے تحت وہ تمام افراد آ جائیں گے جو طویل وقفے کے لیے
آپ کی مجلس میں رہے یا مختصر وقفے کے لیے، آپ سے روایت نقل کی ہو یا نہ کی ہو، کسی غزوے میں شریک ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، جس نے آپ کو ایک بار دیکھا لیکن ہم نشینی کا شرف نہ ملا ہو، اور جو کسی وجہ سے مثلاً وہ نابینا تھا، آپ کا دیدار کرنے سے قاصر رہا، لیکن آپ کی مجلس میں بیٹھا ہو، اس تعریف میں داخل ہے۔ اسی طرح سے انسان، جنات، مرد، عورت، آزاد، غلام سب داخل ہیں۔ لہذا جس نے بحالت ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، پھر مرتد ہو گیا اور حالت ارتداد ہی میں مر گیا، تو وہ اس تعریف سے خارج ہو جائے گا، جیسے عبداللہ بن خطل اور عبیداللہ بن جحش جو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سابق شوہر تھا۔ یہ جو ہے صحابی کی فہرست سے خارج ہو گئے۔ البتہ جس نے بحالت ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، پھر مرتد ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے قبل دوبارہ مشرف باسلام ہو گیا، خواہ آپ سے دوبارہ ملاقات کی ہو یا نہ کی ہو، وہ صحابی کی تعریف میں داخل ہے۔ مثلاً اشعب بن قیس، قرہ بن حبیرہ، جن کو صحابی شمار کرنے اور مسانید، سنن اور صحاح کی کتابوں میں ان کی احادیث کی تخریج پر محدثین کا اتفاق ہے۔ بہرحال بہت ہی عمدہ بات تھی، اس لیے میں نے آپ کو سنا دیا۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے، میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ یہاں جو میں ترجمہ کر رہا ہوں اور اس سے محبت کرنے والے پر، تو اس لیے کیا تھا تاکہ اگر آپ جو ہے مقرئ القرآن مرجع مانیں تو آپ کہیں گے قرآن پڑھانے والے سے محبت کرنے والے پر، اور اگر اس کو جو ہے اس کا مرجع آپ جو ہے القرآن مانتے ہیں تو مطلب ہوگا کہ قرآن سے محبت کرنے والے پر۔ تو محبہ میں ضمیر کا مرجع آپ کو بتلایا جا چکا ہے کہ قرآن اور مقرئ القرآن دونوں کو بنانا صحیح ہے، جیسا کہ تفصیل گزر چکی ہے۔ تاہم اکثر شارحین نے قرآن کو مرجع بنایا، مثلا صاحب شرح ہندی، الحواشی المفہمہ، الجواہر النقیہ، المکاشفات الضیائیہ، التقدمۃ الشریفیہ، المواہب الرحمانیہ، ان حضرات نے قرآن کو مرجع بنایا ہے، یعنی قرآن سے محبت کرنے والے پر، جبکہ صاحب النفحۃ العنبریہ نے دونوں کو بنایا ہے، اور صاحب فواہد مرضیہ نے مطلق لکھا ہے۔ اس لیے مطلق اگر رکھا ہے تو اس میں اختیار رہے گا، میں نے بھی مطلق اسی لیے ذکر کیا تھا۔ بہرحال تو صحبی کا مرجع جو ہے مقرئ القرآن یا القرآن ہے۔ اب یہاں ایک بات رہ جاتی ہے کہ آل اور صحب دونوں لفظ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، تو آل کا ذکر اور اس کے بعد جو ہے صحب کا ذکر، صحب کا ذکر آل کے ذکر کے بعد یہ عطف الخاص علی العام کی قبیل سے ہے یا عطف العام علی الخاص کی قبیل سے ہے؟ پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عطف العام علی الخاص اور عطف الخاص علی العام کس کو کہتے ہیں؟ کسی عام لفظ کے بعد خاص لفظ کو ذکر کیا جائے، عام لفظ کے بعد خاص لفظ کو ذکر کیا جائے کہ وہ خاص پہلے سے ہی عام میں داخل تھا، تو یہ عطف الخاص علی العام ہوگا۔ جیسے کہ قرآن کریم میں ہے تنزل الملائکۃ، ملائکہ یہ لفظ عام ہے، تنزل الملائکۃ والروح، تو الروح جو ہے یہ خاص ہے، تو عطف الخاص علی العام ہوگا یہ۔ اور اگر اس کے برعکس ہے، یعنی پہلے جو ہے کسی خاص لفظ کو ذکر کیا جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے عام لفظ کو ذکر کیا جائے کہ وہ خاص لفظ جو اس عام میں بھی داخل ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے عطف العام علی الخاص۔ بہرحال تو یہاں پر جو ہے صحب کا
استعمال جو ہے عطف العام علی الخاص اور عطف الخاص علی العام دونوں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اگر آل سے مراد اہل بیت ہوں تو چونکہ وہ بھی صحابہ میں شامل ہیں، اس لیے یہ جو ہے عطف العام علی الخاص ہوگا۔ اور اگر جو ہے آل سے مراد، جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا تھا کہ آل سے مراد قیامت تک آنے والے مؤمنین بھی ہو سکتے ہیں، تو چونکہ اہل بیت بھی مؤمنین میں شامل ہیں، داخل ہیں، اس لیے یہ لفظ صحب کا ذکر جو ہے عطف الخاص علی العام کی قبیل سے ہوگا۔ بہرحال تو صحب کا ذکر جو ہے عطف العام علی الخاص اور عطف الخاص علی العام دونوں ہو سکتا ہے، اور وہ جو ہے موقوف ہے آل کا مصداق متعین کرنے پر۔ اگر آل سے مراد اہل بیت لیتے ہیں تو اہل بیت چونکہ صحابہ میں شامل ہیں تو ان کو خاص طور سے ذکر کیا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے صحب کو ذکر کیا گیا تو اس کو کہیں گے عطف العام علی الخاص۔ اور اگر جو ہے آل سے مراد مؤمنین لیتے ہیں تو مؤمنین پھر صحابہ کا ذکر ہوگا تو یہ جو ہے عطف الخاص علی العام ہو جائے گا۔ ایک چیز ہے مقرئ القرآن، یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صلاۃ و سلام میں آل و اصحاب کے ساتھ مقرئ القرآن یعنی قرآن کے پڑھانے والے کو شامل کیوں کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں مقرئ القرآن سے مراد ہیں اساتذہ اور ائمہ فن، اور چونکہ انہی کے ذریعے سے یہ فن ہم تک پہنچا ہے، لہٰذا ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ ان کو بھی شامل کیا جائے۔ پھر ایک سائل کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مقرئ القرآن کو جو ہے شامل کر لیا گیا، کوئی بات نہیں، تو اس یہاں پر دعا کے اندر جو ہے محب کو کیوں شامل کیا گیا مقرئ القرآن کے ساتھ؟ تو اس کا جواب بھی بہت آسان ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے المرء مع من احب، کہ انسان کا حشر اس کے محبوب کے ساتھ ہوگا، لہذا قرآن پڑھانے والے کے ساتھ قرآن پڑھانے والے سے محبت کرنے والا بھی داخل ہو جائے، اس لیے محب قرآن کو اس میں شامل کیا۔ اسی طرح سے ایک روایت میں ہے اغدو عالما، اغدو یعنی زندگی گزارو، اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامسۃ فتہلک، کہ تم جو ہے عالم، متعلم، سامع یا کم از کم دین یا اہل دین سے محبت کرنے والے بن کر زندگی گزارو، ولا تکن الخامسۃ، اور پانچویں قسم میں مت داخل ہونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے جو ہے کم از کم درجہ یہ ہے کہ مقرئ القرآن سے انسان جو ہے محبت رکھے تو اس کا حشر بھی اس مقرئ القرآن کے ساتھ ہوگا۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ رہ جاتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ اس تیسرے شعر کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے استقلالاً اور اصلاً جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام ذکر کیا ہے، اور تبعاً جو ہے آل و اصحاب اور مقرئ القرآن اور محب قرآن پر جو ہے صلاۃ و سلام کا ذکر کیا ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا غیر نبی پر استقلالاً صلاۃ و سلام جائز ہے یا نہیں، اور اگر جائز نہیں ہے تو کیوں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ غیر نبی پر استقلالاً صلاۃ و سلام جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ شعائر انبیاء میں سے ہے، لہٰذا ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم یا اسی طرح سے محمد عز و جل کہنا جائز نہیں ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ دونوں باتیں معنوی اعتبار سے صحیح ہیں، لیکن بطور شعار کے پہلا یعنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے ساتھ خاص ہے، اور دوسرا جو ہے یعنی عز و جل یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اس لیے جو ہے اس طرح کا یعنی استقلالاً جو ہے صلاۃ و سلام غیر نبی پر جو ہے صراحتاً ممنوع ہے۔ جیسے آپ یوں کہیں کسی زندہ شخص کو فلاں رحمۃ اللہ علیہ،
تو لوگ جو ہے سننے والے چونک جائیں گے۔ کیوں چونک جاتے ہیں؟ حالانکہ رحمت اللہ علیہ اللہ کی رحمت کا تو وہ بھی محتاج ہے جو زندہ ہے، لیکن جیسے آپ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ تو فوراً جو ہے آدمی کا ذہن جاتا ہے کہ زید مر گیا، جس کا بھی نام لے کر آپ کہیں، مثلا زید کو کہا آپ نے زید رحمت اللہ علیہ، تو زید کو فوراً کیا سمجھ جائیں گے لوگ کہ یہ مر گیا، کیونکہ رحمت اللہ علیہ جو ہے یہ مرحومین کے لیے ایک شعار کی حیثیت رکھتا ہے اور ایک شعار بن گیا ہے، لہٰذا رحمت اللہ علیہ زندہ کے لیے نہیں کہا جائے گا۔ تو جس طرح سے رحمت اللہ علیہ زندے کے لیے ممنوع ہے، اسی طرح سے غیر نبی پر استقلالاً صلاۃ و سلام جائز نہیں ہے، کیونکہ صلاۃ و سلام استقلالاً جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے لیے جو ہے شعار کی طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک شعار دوسری طرف استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب صلاۃ و سلام غیر نبی کے لیے استقلالاً جائز نہیں ہے تو پھر قرآن و حدیث میں کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ جیسے قرآن کریم کے اندر ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اسی طرح سے سورہ توبہ کی آیت میں ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اور حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل ابی اوفا اور اسی طرح سے آل عمرو بن عاص کو دعا دی اور یوں فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اللہم صلی علی آل عمرو بن عاص۔ تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ صلاۃ و سلام غیر نبی پر استقلالاً جائز نہیں ہے تو پھر یہاں پر قرآن کریم کے اندر کیوں کہا گیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان تمام جگہوں میں صلاۃ بمعنی دعائے رحمت ہے، نہ کہ درود و سلام، کیونکہ یہ ہر شخص جانتا ہے کہ شعار ہے اور شعار ہونے کی وجہ سے غیر نبی پر جائز نہیں ہے۔ بہرحال آپ کا یہ تیسرا شعر ختم ہوا، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے